بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب بہت متحرک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد آج اپوزیشن کے وفد سے ملاقات کی ہے اور اپوزیشن نے شکایات کے انبار لگا لیے، انصاف 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 نہیں مل رہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ناظرین سینیارٹی کا، 5 ججز کی سینیارٹی متاثر ہونے کا معاملہ ہے۔ تو ماضی میں کیا ہوا اس حوالے سے؟ 24 گھنٹے کا فرق آنے پر جج صاحب کو سینیارٹی نہیں ملی تھی، اوتھ ٹیکنگ اٹھانے تاخیر سے، حلف اٹھایا تھا تاخیر سے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ وہ کون سے جج صاحب تھے اور کنہوں نے پھر ان کی اپیل ریجیکٹ کی تھی، یہ بھی میں بتاؤں۔ اس کے علاوہ ناظرین جنید اکبر صاحب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ ناظرین ایک اور بڑا معاملہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کابینہ میں رد و بدل، نئے وزراء کی شمولیت، نئے مشیروں کی شمولیت، ہر ہفتے ایک خبر آتی ہے اور پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گرینڈ اپوزیشن الائنس میں کیا کردار ادا کریں گے، کامران مرتضیٰ نے تحفظات بتا دی۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے ان کی رہائش گاہ ججز کالونی میں ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گور بھی اس ملاقات میں شامل تھے، بیرسٹر علی ظفر بھی شامل تھے، بابر اعوان بھی شامل تھے، کچھ اور رہنما بھی شامل تھے، تو سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے۔ تو کافی انہوں نے تفصیل سے ان سے بات چیت کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے سنی ان کی باتیں، پھر ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے بتایا ہے کہ ہم نے کیا کیا مطالبات رکھے ہیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ جو عمل ہے غیر معمولی ہے کہ ملاقات کرنا اس حوالے سے وزیر اعظم سے اور اپوزیشن سے۔ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو ٹرولنگ شروع ہو گئی، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ آج انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات کر لی، ایک منفرد روایت انہوں نے قائم کی ہے، غیر روایتی کام ہے، اس طرح ملنا عموماً ہوتا نہیں ہے کہ چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملے اور اپوزیشن سے ملے۔ معاملات جو بھی ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر آتے ہیں، ریٹ پٹیشن آتی ہیں، اس میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو ہر دور میں سوائے فوجی مارشل لا کے دور چھوڑ دیں، جو جمہوری حکومتوں کے دور میں چیف جسٹس کوئی بھی آتے جاتے رہے ہیں، جو بھی ان کی اور حکومت کی انبن رہی ہے، ایشوز پہ معاملات رہے ہیں۔ 2 وزرائے اعظم کو سپریم کورٹ نے ناحق نااہل کیا، اس کی وجہ سے 26ویں ترمیم پھر لانی پڑی پارلیمنٹ کو۔ یوسف رضا گیلانی ایک مرتبہ ان کے خلاف بھی کیس چل رہا تھا توہین عدالت کا، تو وہ اچانک سپریم کورٹ میں پہنچ گئے تھے، ایک ڈنر تھا اس میں پہنچ گئے اور شریک ہو گئے۔ پھر شاہد خاقان عباسی کو بلایا تھا ثاقب نثار صاحب نے، اور وہ بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم روایات ہے کہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی کوئی باضابطہ خفیہ ہوتی ہوں گی اس زمانے میں، کسی زمانے میں، وہ الگ چیز ہے۔ اور ایک چیف جسٹس کو بلایا تھا آرمی چیف نے، افتخار چودھری کو، پرویز مشرف نے، اور پھر ان کو برطرف کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وکلا کی تحریک چلی۔ اس وکلا کی تحریک کے نتیجے میں عدلیہ کو تو آزادی ملی، لیکن اس کا غلط استعمال بھی بہت ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کو چاہیے کہ آج کی ملاقات کو زیادہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ وہ یاد ہے آرمی چیف سے پشاور میں ملاقات ہوئی بیرسٹر گور کی، تو اس کے بعد وہ خوشیاں منائی گئیں، تو پھر وہاں سے سیکورٹی ذرائع سے تردید آئی، پھر بعد میں اب آرمی چیف نے بھی کچھ بیان دے دیا، اور پھر بیرسٹر گور بھی اپنی باتوں سے تھوڑا پیچھے ہٹے، تو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب ناظرین آج جو بات کی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہم نے بتایا کہ وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ بابر اعوان نے کہا کہ ماضی میں جیل کی بجائے اوپن ٹرائل ہوئے، عدالتی احکامات موجود ہیں جہاں ایک ایک فرد پر کئی ایف آئی آرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے لاپتہ افراد کو چیف جسٹس کے سامنے رکھا، پنجاب میں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ ہمارے خلاف پنجاب پولیس کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔
پھر بلوچستان کی صورتحال پر بھی بات کی. 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خطوط کا بھی ذکر کیا گیا. پروڈکشن آرڈر پر عمل نہیں ہو رہا یہ بھی بتایا چیف جسٹس کو. اور فیک ایف آئی آر عمر ایوب نے کہا کہ سرگودا میں بھی ان کے خلاف ایک غلط جھوٹی ایف آئی آر درج ہے. پھر چیف جسٹس صاحب بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بتایا کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے کیسز کو لگایا نہیں جا رہا. بانی کو کتابیں ایکسرسائز مشینیں نہیں دی جاتی. یہ سارا انتظامی معاملہ ہے. انسانی حقوق پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ سب انہوں نے باتیں اٹھا دی ہیں. لیکن جس بات کے لیے چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا تھا انہوں نے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. وہ ہے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے پروپوزلز. انہوں نے وزیر اعظم سے بھی مانگی ہیں, ان سے بھی مانگی ہیں. اس کا بھی ذکر کر دیتے کہ ہم جلد انصاف کی فراہمی کے لیے کیا کیا تجاویز تحریری طور پر دے کر آئے ہیں چیف جسٹس کو. 12 نکاتی ایجنڈا تھا. سیاسی معاملات, سیاسی باتیں پریس کانفرنس میں زیادہ کی گئی ہیں. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے. اب دیکھتے ہیں اب وہ ٹرولنگ جو ٹولہ ہے وہ اس ملاقات پہ بھی ٹرولنگ شروع کرے گا چیف جسٹس کی یا نہیں کرے گا, یہ دیکھنے کی بات ہے. ناظرین, سینیارٹی کا ایک معاملہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے ہائی کورٹ کے 5 ججز کی طرف سے. تو یہ ایک جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فرق عرفان خان. ان کے حوالے سے ان کو 2010 میں جج بنایا گیا تھا اور بھی باقی ججز اس وقت بنے تھے. یہ اس وقت اتفاق سے امریکہ میں تھے, دورے پہ تھے, اور انہوں نے 19 فروری کو حلف ہوا. حلف نہیں اٹھا سکے یہ. اس وقت کے چیف جسٹس خواجہ شریف تھے. خواجہ محمد شریف ایک چیف جسٹس رہے ہیں. انہوں نے تو پھر انہوں نے اپیل دائر کر دی. پہلے انہوں نے اپیل دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس پہ بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. پھر انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ کے 5 ممبر جج بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب. انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس میں لکھا گیا کہ سینیارٹی اس وقت سے ہوگی جس دن سے حلف اٹھایا جاتا ہے. نوٹیفیکیشن سے سینیارٹی نہیں بنتی. یہ ہے ایک پہلو آیا ہے. تو میں نے کہا ناظرین کو بتاتا چلیں کہ یہ ابھی جو جسٹس سرفراز لوگر صاحب کا معاملہ ہے جنہیں ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, محسن اختر کیانی, بابر ستار اور باقی ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی ہے. اب یہ حوالہ بھی وہاں دیا جائے گا. جو وکلا ہوں گے دلائل میں دیں گے اس کیس کا حوالہ کہ جی یہ کیس بھی ہوا تھا. اور جو ریکارڈ ہے ابھی تک اس کے مطابق 2015 میں سرفراز لوگر نے پہلے حلف اٹھایا تھا, محسن اختر کیانی اور بابر ستار ان لوگوں نے بعد میں حلف اٹھایا تھا. یہ جو بتایا جا رہا ہے اس وقت کی سچویشن کے مطابق. تو وہ چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ تبادلوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آئین اجازت دیتا ہے. سینیارٹی کا جہاں تک معاملہ ہے اب دیکھیں گے سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. ناظرین, ایک اور بڑا معاملہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کابینہ میں رد و بدل, نئے وزراء کی شمولیت, نئے مشیروں کی شمولیت, ہر ہفتے ایک خبر آتی ہے اور پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کچھ جو امیدوار تھے ان کی سیکورٹی کلیئرنس یا کچھ کلیئرنس کا ایک ایشو تھا, وہ کوئی رپورٹس اچھی نہیں آئی ان کے بارے میں, وہ پینڈنگ ہو گیا. کچھ ایسا تھا کہ ایک صاحب اگر صوبے میں آ گئے ہیں اور انہی کے خاندان کا بندہ یہاں ہے وزیر بننا چاہتا ہے تو وہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف بار بار مشاورت کرتے ہیں اپنے قریبی بیوروکریٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور رفقا کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ کس کو لوں, راولپنڈی اسلام آباد سے کس کو لینا ہے جی, سرگودا سے کس کو لینا ہے جی, ڈیرہ غازی خان سے مزید ایک وزیر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے,
ملتان سے کس کو لینا ہے، اٹک سے کس کو لینا ہے، تو بہت سی تجاویز، جیلم سے کس کو لینا ہے، آتے ہیں نام آتے ہیں. میں کسی کا نام لوں گا تو وہ پھر ناراض نہ ہو جائے کوئی بندہ کہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. اب یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کابینہ میں آئے. اس حوالے سے بھی ابھی بلاول کی وطن واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک وزیر کے پاس اب بھی 4 4 5 5 وزارتیں ہیں. کام سارے متاثر ہو رہے ہیں، چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. اور کورم کا مسئلہ ہے، وہ کورم بھی پورا نہیں ہوتا، روز حکومت کے لیے مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھار پیپلز پارٹی بھی حکومت کو تنگ کرتی ہے اسمبلی کے اندر، کورم کے معاملے میں وہ بھی تعاون نہیں کرتی، کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا ہے کہ کس کو شامل کریں اور کس کو نہ کریں اور کس کو نکالیں. ابھی انہوں نے ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ کارکردگی کی سالانہ رپورٹس تمام وزراء کی مانگ لی ہے انہوں نے، اور اس حوالے سے اساس اداروں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ کوئی کسی نے، بہرحال ابھی تک کوئی کسی وزیر کا کوئی ایسا مالیاتی بڑا سکینڈل منظر عام پہ نہیں آیا. کئی وزراء بڑے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، کئی وزراء بڑے سلو موومنٹ ہے ان کی، کئی وزراء صرف ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اپنے پرفارمنس دینے کے لیے. کوئی ایک وزیر صاحب ہیں بڑے جولی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی لطیفے شیفے بھی سنا رہے ہوتے ہیں اور بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو آئندہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو رمضان سٹارٹ ہو جائے گا مارچ کے فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک تک، کابینہ کے حوالے سے کوئی حتمی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھوڑا تذکرہ کرتا چلوں. مولانا صاحب کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. انہیں گرینڈ الائنس میں شامل کرنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنے تحفظات رکھے تھے محمود خان اچکزئی کے سامنے اور پی ٹی آئی کی قیادت کے سامنے، اسد قیصر کے بالخصوص. اس کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. اور کامران مرتضیٰ صاحب جو سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تحفظات دور نہیں کیے جاتے، ہماری باتوں کا جواب نہیں آتا، تو ہم کیسے گارنٹی دے دیں کہ ہم گرینڈ الائنس میں شامل ہو جائیں گے. اس کا پورا پرپز بتانا پڑے گا، کس لیے ہونا ہو، کیسے ہوں، کیا کرنا ہے. تو اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ، اور مولانا صاحب ویسے بھی میری اطلاع کے مطابق غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں جلد، اور کوئی کافی دن رہیں گے باہر. تو اس میں اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرینڈ الائنس کا جو معاملہ ہے، آئیڈیا ہے، وہ تیزی سے اپنے آگے بڑھے گا. فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب کوئی ایسا ایجنڈا اپنائیں گے جس سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہو. ہاں، پرویز خٹک جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں جے یو آئی میں. پہلے ان کے بھائی لیاقت صاحب خٹک صاحب جے یو آئی میں تھے. پرویز خٹک کا سفر پیپلز پارٹی سے شروع ہو کے پی ٹی آئی سے ہوتا ہوا اب آ گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس. تو یہ ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ووٹ بینک، اگر سب سے زیادہ ووٹ بینک بتایا جاتا ہے تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے پاس ہے اس وقت. اور بڑی تعداد میں لوگ جے یو آئی میں، مزید اور سیاسی شخصیات جو ہیں جن کی پی ٹی آئی میں گنجائش نہیں ہے، نون کا ادھر ووٹ بینک نہیں ہے اتنا، جس ایریے میں ہے وہ ایک الگ ہے، ہزارہ یا باقی مالاکنڈ میں امیر مقام کی صورت میں ہے. باقی علاقوں میں جنوبی اضلاع ہو گئے یا پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، تو وہاں ان کا ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کے لیے کتنے سود مند ہوں گے پرویز خٹک. ویسے پرویز خٹک الیکشن میں تو بہت خوار ہوئے، اور انہوں نے جو پارٹی بنائی تھی وہ بھی ہار گئی تھی مکمل طور پہ. اب پرویز خٹک کا دیکھتے ہیں سیاسی انجام ہونا ہے یا سیاسی مستقبل مضبوط ہو جانا ہے جے یو آئی میں جانے سے. اس حوالے سے آپ چند روز انتظار کیجیے ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.